سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ رجب المرجب کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسی طرح ہمیں ہر جمعہ میں اپنے وقت پر حصول علم کے لیے، حصول خیر و برکت کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ نے ابھی اس منقبت میں سن لیا، خواجہ، لفظ خواجہ جو ہے جب یہ زبان پر آتا ہے تو ذہن کہاں جاتا ہے؟ سلطان الہند، عطائے رسول، نائب رسول حضرت سیدنا خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ سنیت میں، اہل سنت میں اولیاء اللہ کا ایک مقام اور مرتبہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہر سنی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اولیاء کرام سے دلی عقیدت و محبت کا اظہار کرے۔ کیوں کہ تمام اکابر اولیاء کرام کا دین اسلام کے لیے ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو عام فرمایا اور بے شمار غیر مسلموں کو اپنی فیض نظر سے، اپنی گفتار اور کردار سے، اپنے اخلاق و محبت سے دین اسلام میں داخل فرمایا۔ یہ بڑی بات ہے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی، جن کو غریب نواز بھی کہا جاتا ہے۔ غریب نواز کا مطلب غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کا درد رکھنے والے۔ ہر صوفی غریبوں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، ان کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، ان کا درد دل میں رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو غریب نواز ہی سے اللہ نے مشہور کر دیا۔ آج ان کا ذکر مقصود ہے کیونکہ یہ مہینہ ماہ رجب کا اور رجب کی آنے والی 6 تاریخ آپ کے عرس مبارک کا دن ہے۔ چھٹی صدی ہجری میں، یعنی اسلامی سال جو کہلاتا ہے، چاند کا مہینہ، چاند کا سال، اس کو ہجری کہا جاتا ہے۔ ایک ہے عیسوی، انگریزی سال، یہ تو بہت سے لوگوں کو یاد رہتا ہے، مگر ہجری سال تو چھٹی صدی ہجری وہ زمانہ ہے کہ جب حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری اپنے والد ماجد حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں دنیا میں تشریف لائے۔ سیستان کا ضلع سنجر، وہاں آپ نے آنکھیں کھولی اور جو گھرانہ آپ کو ملا، جس گھرانے میں آپ متولد ہوئے، وہ گھرانہ نجیب الطرفین سادات کا گھرانہ تھا۔ نجیب الطرفین کس کو کہا جاتا ہے؟ اس شخص کو جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سادات میں سے ہو، یعنی جس کا باپ بھی سید ہو اور جس کی ماں بھی سیدہ ہو۔ تو چونکہ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد میں ہوئے، اور وہاں سے آپ کا سلسلہ اوپر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ پر پہنچ گیا، اور آپ اپنے والد ماجد خواجہ سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب کے حوالے سے حضرت سیدنا امام حسین تک پہنچے، اور وہاں سے حضرت مولا علی پر پہنچے، تو آپ کو کہا جاتا ہے نجیب الطرفین سادہ۔ بالکل اسی طرح جیسے حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو سلطان الاولیاء ہیں، تمام اولیاء اللہ کے پیشوا، وہ بھی نجیب الطرفین یعنی حسنی والحسینی۔ اسی طرح حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری نجیب الطرفین سید ہے۔ تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوا کہ نجیب الطرفین کا معنی ہے دونوں طرف سے، پدری اور مادری دونوں جانب سے سعادت۔ بڑا شرف ہے، بڑی سعادت۔ اب آپ کی پیدائش اس گھرانے میں ہوئی تو اتفاق ایسا ہوا، اور اکثر ایسا اتفاق بہت سارے بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ من جانب اللہ ہے۔ زندگی اور موت کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کو موت کے بغیر مار سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کو زندگی کے بغیر زندگی دے سکتا ہے، اللہ کے دست قدرت میں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر میں ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے والد ماجد کی وراثت میں ایک باغ آپ کو ملا، انگوروں کا باغ۔ آپ اس کی دیکھ بھال فرمایا کرتے تھے، اور وہی آپ کی گزر بسر کا ذریعہ تھا۔ والدہ ماجدہ حیات تھی، اور وہ آپ کی تربیت کر رہی تھی۔ اکثر اولیاء کرام جن کی کم سنی میں ان کے والد کا انتقال ہوا، تو ان کی والدہ ماجدہ نے ہی ان کا نظام سنبھالا۔ تو والدہ ماجدہ حضرت ام الورا مہنور رحمۃ اللہ علیہا، انہوں نے آپ کی تربیت کی، پرورش کی۔ قرآن مجید کی تعلیم آپ نے اپنی والدہ سے حاصل کی، جس کو کہتے ہیں ناظرہ قرآن پاک، وہاں سے پڑھا۔ ابتدائی تعلیم دینی علوم، کیونکہ یہ جو اولیاء اللہ بڑے بڑے گزرے ہیں نا، یہ دنیاوی علوم والے نہیں ہوئے، اسکول والے، کالج والے، یونیورسٹی والے، یہ ایسے نہیں ہوئے۔ ان کا علم دین کا علم ہوا، دینی علوم حاصل کیے، وہ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کیے۔ اکابر اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں، عالم، فاضل، دینی علوم کے، قرآن کے، حدیث کے، تفسیر کے، علم کلام کے، یعنی جو بھی دین کا علم ہوتا ہے وہ اللہ نے ان کے سینے میں بھر دیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دین کا علم حاصل کیا۔ پہلے تو آپ کم سنی میں والدہ ماجدہ کے زیر سایہ رہے اور باغ کی رکھوالی کرتے رہے، تو ایک دن ایک مجذوب کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایسا کرم فرمایا ہو کہ اللہ کی یاد میں وہ فنا ہو گیا ہو، گم ہو گیا ہو، منزل سلوک جس کو ہم کہتے ہیں نمازیں، روزے، حج، عمرے، فلاں فلاں فلاں، اس سے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی عقل، ہوش، حواس اس وقت ساتھ نہیں دیتے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مجذوب، جس کی جمع ہے
مجاذیب، تو مجاذیب جو ہیں ان کا اسلام میں مقام اور مرتبہ ہے. مجذوبوں کو دین اسلام میں ایک مرتبہ ملا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ مجذوب ہوں، پاگل نہ ہوں. پاگل اور ہوتا ہے، ہر پاگل مجذوب نہیں ہو سکتا، اور جو مجذوب ہوتا ہے وہ پاگل نہیں کہلاتا، وہ مجذوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ذات سے بھی کچھ کرامات ظاہر فرماتا ہے، اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. کتابوں میں مجاذیب کا حال موجود ہے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب کم سنی میں، کم عمری میں اپنے والد ماجد کے وراثت میں ملے ہوئے باغ کی نگرانی فرما رہے تھے، رکھوالی کر رہے تھے، تو اچانک ایک ابراہیم قندوزی نامی مجذوب اس باغ میں آ گئے. خواجہ معین الدین چشتی نے جب ان کو دیکھا، ان کو احترام سے لا کر بٹھایا، ادب سے بٹھایا، بیٹھ گئے ان کے سامنے، اور اپنے باغ کے درختوں میں سے، انگور کے درختوں میں سے ایک انگور کا خوشہ، گچھا لیا اور لا کے ان کو پیش کر دیا. یہ ایسا ہے جیسے ہم بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں نا تو کوئی ہدیہ پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہدیہ پیش کرنا یہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ہدیے قبول فرمائے، پھل قبول فرمائے. حدیث میں واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام موسمی پھل، جو موسم میں نیا پھل آتا تھا، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمایا کرتے تھے، ہدیہ پیش کیا کرتے تھے، حضور اس کو قبول فرمایا کرتے تھے. اور حدیث پاک میں یہ بات بھی موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس کی حاجت تو نہیں، آپ کسی اور کو عطا فرما دیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، عمر، جو چیز تمہیں بن مانگے ملے وہ لے لو، وہ اللہ کی طرف سے، تم نے مانگا نہیں، تم نے کسی سے زبردستی نہیں وصول کیا، اللہ نے دل میں ڈالی. اللہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ کسی کو کچھ دے، وہ اللہ ہی کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے. میرے خاندان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی قادری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک کلام ہے، اس میں یہ شعر ہے، تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی، یا اللہ تو ہی دیتا ہے اور تو ہی دلاتا بھی ہے. تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی، غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے. اب خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں سے ابراہیم قندوزی نامی مجذوب کو جو کچھ ملا وہ اللہ نے خواجہ صاحب کے دل میں ڈالا کہ ان کو کچھ دو. تو خواجہ غریب نواز نے اپنے باغ کے انگور کا خوشہ ان کو پیش کر دیا. انہوں نے لے لیا، کھانے لگے. پھر انہوں نے کیا کیا، ابراہیم قندوزی نے، ان کے پاس ایک تھیلا تھا، جھولی، اس میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا، چبایا اور چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا کہ کھاؤ. خواجہ غریب نواز نے کھا لیا. یہ واقعہ کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے وہ کھایا
تو آپ کے دل کی دنیا میں ایک انقلاب آ گیا، تبدیلی آئی۔ وہ ایک بہانہ بنا، روٹی کا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھانا ایک بہانہ اس بات کا کہ تبدیلی آئی، چینج آیا زندگی میں خواجہ صاحب کے۔ اور آپ نے کیا کیا کہ باغ جائیداد وغیرہ جو بھی تھی اس کو غربا میں تقسیم کر دیا، راہ للہ وقف کر دیا، اور خود اپنے گھر سے حصول تعلیم کے لیے نکل کھڑے ہوئے، دینی علوم حاصل کرنے کے لیے مختلف مقامات کا سفر اختیار کیا۔ سمرقند، بخارا، عراق، اس طرح کے ملکوں میں تشریف لے گئے، اور جہاں جہاں گئے دینی علوم حاصل فرمایا، قرآن کا علم، قرآن مجید کو حفظ کیا۔ خواجہ غریب نواز حافظ قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن ہے، قرآن مجید حفظ فرمایا، تفسیر کا علم پڑھا، تجوید اور دیگر حدیث کا علوم وہ بھی حاصل فرمائے۔ گویا کہ جید عالم دین کی حیثیت سے اللہ نے آپ کو ابھارا، اور آپ نے اسفار یعنی سفر اختیار کرتے 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 آپ کہاں پہنچے؟ عراق کے قصبے ہارون میں پہنچ گئے۔ تو ہارون میں آپ کی ملاقات ایک عظیم الشان شیخ، عالم، فاضل، صوفی سے ہوئی، جن کا نام ہے خواجہ عثمان ہارونی۔ ہارون کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے ہارونی، ہارونی۔ حضرت خواجہ عثمان بڑے عظیم بزرگ گزرے، اور خواجہ صاحب کے پیر و مرشد ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ان سے بیعت کا شرف حاصل کر لیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں پیر کیسا، پھر مرید کیسا۔ پیر اپنی جگہ عظیم الشان، مرید اپنی جگہ عظیم الشان۔ سلسلے چشتیہ میں، سلسلے قادریہ میں، نقشبندیہ میں، سہروردیہ میں جتنے بزرگان دین گزرے ہیں نا، اولیاء اللہ، وہ چاہے پیر ہوئے چاہے کسی کے مرید ہوئے، سب اپنی اپنی جگہ اہم مرتبہ اور مقام رکھنے والے ہوئے۔ چنانچہ اب خواجہ معین الدین چشتی مرید ہوئے کس کے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کے۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی کے جو مرید ہیں وہ بھی بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں دہلی میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، مرید اور خلیفہ ہے خواجہ غریب نواز کے۔ تو یہ چین ہے، ایک چین ہے نا صوفیہ کی، ایک سلسلہ ہے کہ جو بڑے بڑے اکابر صوفیہ ہیں، یہ کوئی ایسے ہی لوگ نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، عمل سے نوازا، اور سلسلے چشت میں ایک نام ان کا ہو گیا ہے۔ اب جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سلسلہ چشتیہ کے یہ اہم پیشوا، حالانکہ ان سے پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ ابو اسحاق چشتی، ان کو چشت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چشت سے تعلق رکھتے تھے، جگہ کا نام ہے چشت۔ مگر خواجہ معین الدین چشتی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام دے دیا کہ گویا کہ یہ سلسلہ چشتیہ کے بانی سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے بہت زیادہ سلسلہ چشتیہ کو فروغ حاصل ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ عثمان ہارونی گویا کہ آپ کے منتظر تھے، خواجہ غریب نواز کے، معین الدین چشتی کے۔ جب یہ ان سے ملے تو آپ نے، خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا وضو کریں، وضو کر لیا،
فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ لو، 2 رکعت نفل پڑھ لی. پھر فرمایا سورۃ بقرہ پڑھ لو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا. جب یہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے فرمایا اب 21 بار درود شریف پڑھ لو. خواجہ صاحب نے درود شریف بھی پڑھ لیا. اس کے بعد خواجہ عثمان ہاروانی نے حضرت معین الدین چشتی کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف اپنا رخ کیا، اور آسمان کی طرف رخ کرنے کے بعد فرمایا کہ معین الدین میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا آج. یعنی تمہارا رشتہ جوڑ دیا اللہ سے. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار شریف باہر ہے، وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، انہی کا ہے. سب کام اپنے کرنا اللہ کے حوالے، سب کام اپنے کرنا اللہ کے حوالے، نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے. تو یہ ایسے ایسے پیر ہوئے، وہ خود بھی اللہ کے حوالے، مریدوں کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتے، یعنی اللہ سے ملانے والے. کیونکہ اللہ سے ملانے کا مقصد بھی یہی ہے نا کہ اللہ کی طرف ان کی توجہ مبذول کر دی، ان کا رخ اللہ کی طرف کر دیا. چنانچہ فرمایا خواجہ عثمان ہاروانی نے، اے معین الدین میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اور تم آج سے اس کے مقبول بندوں میں شمار ہو گئے. پھر آپ نے مجاہدہ کرنے کا حکم دیا، سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا. اور جب حکم پورا کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی دوبارہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے پیر دستگیر نے ان سے یہ پوچھا کہ سر اوپر اٹھاؤ، دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ یا حضرت مجھے تو عرش سے تحت الثری تک کا منظر نظر آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اوپر ہے وہ کیا ہے، اور دیکھ رہا ہوں جو زمین کے اندر ہے وہ کیا ہے. یعنی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، حجابات دور ہو گئے. یہ روحانی مسئلہ ہے، روحانی مناظر ہیں، ہر ایک کو نہیں پیش آ سکتے. چنانچہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو سینے سے لگایا، فرمایا معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا ہے. پھر آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا سفر میں. یہ جو سفر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی کا ہوا ہے، یہ 20 سال کا سفر ہے. اور 20 سال تک حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے سونے کا لباس وغیرہ اٹھا کر ان کے ساتھ ساتھ پھرتے رہے، یعنی خدمت میں رہے پیر و مرشد کے. چھوڑا نہیں آپ کو. بھائی مرید تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، وفادار ہے نا، بے وفا نہ ہو، بگوڑا نہ ہو، اللہ کے لیے آیا ہو اور اللہ کے لیے رہے، اللہ والوں کی خدمت میں رہے. تو خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کا دامن ایسے تھاما کہ ان کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ مکہ شریف پہنچے پیر و مرشد کے ساتھ، حرم شریف میں پہنچے، کعبۃ اللہ شریف میں پہنچے، اور وہاں جو میزاب رحمت ہے، پرنالہ جو ہوتا ہے کعبہ شریف میں، اس کے نیچے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرید خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے لیے دعا کی. تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، معین الدین ہمارا دوست ہے. ہم نے اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کیا. پھر مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی. پیر مرشد نے عرض کیا، فرمایا معین الدین سلام پیش کرو بارگاہ رسالت میں. خواجہ غریب نواز نے سلام پیش کیا تو باقاعدہ روزے اطہر سے بارگاہ رسالت سے سلام کا جواب سنائی دیا. وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، یہ لقب ملا آپ کو وہاں سے. اسی لیے خواجہ غریب نواز کو کہا جاتا ہے عطائے رسول.
اور وہیں سے آپ کو حکم ہوا کہ معین الدین تمہارے لیے حکم ہے کہ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر اسلام کی تعلیمات کو عام کرو اور وہاں دین اسلام کو فروغ دو، پھیلاؤ۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سفر کرتے کرتے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے اجمیر شریف میں پہنچ گئے۔ یہ وہی اجمیر ہے جہاں آج آپ کا مسکن ہے، جہاں آپ کا مدفن ہے، اجمیر شریف۔ وہاں اس وقت ہندو راجا کی حکومت تھی، اور وہ ہندو راجا جو تھا وہ ظالم بادشاہ تھا اس وقت۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ایک چاہنے والے کو اس نے کچھ تکلیف پہنچائی، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کو پیغام بھجوایا کہ ظلم مت کرو، لیکن اس نے خواجہ غریب نواز کا اشارہ سمجھا بھی نہیں اور بات بھی نہیں مانی۔ چنانچہ اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز کے زبان اقدس سے نکلا کہ ہم نے اس کو زندہ گرفتار قرار دیا، زندہ گرفتار کرا دیا۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں میں سلطان شہاب الدین غوری بادشاہ کو حکم ہوا کہ جاؤ اور وہاں جا کر جنگ کرو، جہاد کرو۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر آئے اور وہاں پر اس ہندو راجا اور اس کے لشکر کے ساتھ جہاد ہوا اور اس کو زندہ سلطان شہاب الدین غوری نے گرفتار کر لیا۔ تو یعنی خواجہ غریب نواز کے زبان اقدس سے جو نکلی بات، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا۔ تو اجمیر جو ہے وہیں پر آپ نے قیام فرمایا اور وہیں آپ نے دین اسلام کو پھیلایا، اور یہ کہا جاتا ہے، کتابوں میں مذکور ہے کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ شریف پڑھا ہے۔ آپ کے گفتار، کردار، اخلاق، محبت اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ہندوؤں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خواجہ غریب نواز کے پاس نہ تلوار تھی، نہ بندوق، نہ توپ خانہ، نہ کوئی بم جس کی کوئی دھمکی دے کر کسی کو مسلمان کرے۔ یہ جو اولیاء اللہ نے اسلام پھیلایا ہے، یہ اپنی روحانی طاقت سے پھیلایا ہے، روح کی طاقت، اسلام کی طاقت۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شان بخشی۔ محدود وقت ہے، میں بیان ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ چھٹی صدی ہجری کا یہ زمانہ ہے، اور جہاں پر اجمیر شریف میں آپ نے جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات عام فرمائیں، اور رجب کی 6 تاریخ، یہ مہینہ رجب کا چل رہا ہے نا، ہر سال 6 تاریخ کو عرس ہوتا ہے، تو 6 رجب 633 ہجری بتایا جاتا ہے، اس میں آپ کا وصال ہوا۔ اور جس رات کو آپ کا وصال ہوا ہے، اس رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے حجرے میں اپنے آپ کو بند کیا، اور رات بھر اندر سے ذکر اللہ کی آواز آتی رہی، جیسے کوئی وجدانی کیفیت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ آخر صبح کے وقت وہ آواز بند ہو گئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ آپ نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اور اس وقت لکھا ہوا آپ کے پیشانی پر دیکھا گیا کہ حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی محبت میں فوت ہوا۔ چنانچہ وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا اجمیر شریف میں۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے وہاں پر حاضریاں دی ہیں، مغل بادشاہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں، درگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کی روح انور پر، اور اللہ تعالی ان کا فیضان تمام اہل سنت کو عطا فرمائے۔ تمام مردوں عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اولیاء کرام، صوفیاء اعظام کا عشق و محبت اللہ تعالی ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہم یا رب العالمین، تیری جناب میں یا خواجہ غریب نواز، تیری جناب میں یا خواجہ غریب
نواز کھڑے ہیں شاہ و گدا خواجہ غریب نواز کھڑے ہیں شاہ و گدا خواجہ نواز کرے غلام بھی حاصل رحمت اللہ علیہ میرے جد امجد جن کا مزار شریف بار موجود ہے. آپ نے 40 سال تک خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی. پاکستان سے قبل کی بات بتا رہا ہوں, قیام پاکستان سے قبل ہر سال عرس مبارک پر حاضر ہوتے رہے اور کئی منقبت یہاں پہ لکھی. یہ انہی کی منقبت کے اشعار ہیں. پہلے بھی ہم نے پڑھی ایک منقبت, یہ بھی اشعار, 2 اشعار پڑھ رہے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے. انشاءاللہ 6 تاریخ 6 رجب 8 فروری کو منگل کا دن ہوگا, آنے والا منگل, عشاء کی نماز کے بعد عظیم الشان محفل ہوگی حضرت خواجہ غریب نواز کے عرس کی. اس میں آپ حضرات کو شرکت کی دعوت ہے. انشاءاللہ پھر مزید بیان ہوگا. کرے غلام بھی حاصل تیری قدم بوسی وہ دن بھی لائے خدا خواجہ غریب نواز وہ دن بھی لائے خدا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.